شاعر علامہ اقبال، نظم اذان۔ شعر نمبر 4، بولا سا کامل کے وہ کوکب ہے زمینی، تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار۔ پیچھے سے آپ نے حوالہ شاعر، حوالہ نظم لکھنا ہے۔ یہ مختصر تعارف موجود ہے، پھر یہ نیچے حوالہ نظم، اور یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔ 14ویں کے چاند نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ تم رات کو نمودار ہوتے ہو اور یہ دن بھر اپنے کرشمہ سازیاں دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے کام کرنے اور جد و جہد کرنے کے لیے دن جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے، اور اپنی ساری کامیابیاں اس نے دن کی روشنی میں حاصل کی ہیں۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ دن میں چمکنے والا وہ ستارہ ہے جس سے پوری زمین منور رہتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ ماہ کامل، 14ویں کا چاند، کوکب، ستارہ، نمودار، واضح عیاں، لذت بیداری، جاگنے کا لطف، ثریا، آسمان، پر اسرار، رازوں سے بھرا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان نے اپنے دن کو صرف کام کے لیے اور رات کو صرف آرام کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر یہ دن کی طرح رات کی افادیت سے واقف ہو جائے تو اس کی پرواز آسمان سے بھی بلند ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے سینے میں وہ راز چھپا دیے ہیں جن کا علم ہونے پر اس کا ستارہ آسمان سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 6، آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار۔ تجلی، روشنی کی کرن، افلاک، فلک کی جمع یعنی آسمان، ناگہاں، اچانک، ناگہاں تو یہ رہا، چلے خیر۔ اس میں اللہ نے اپنا نور چھپا رکھا ہے، اور یہ وہ روشنی ہے کہ اگر اس کی ایک جھلک بھی اس کے وجود سے باہر نکل آئے تو آسمان کے تمام ستارے اور سیارے اپنا وجود کھو بیٹھیں۔ لیکن افسوس یہ کہ انسان اپنی فضیلتوں سے واقف نہیں۔ شعر نمبر 7، ناگہاں فضا بانگ اذاں سے ہوئی لبریز، وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کوہسار۔ ناگہاں، ناگہانی سے نکلا ہے اچانک، بانگ بلند آواز، یہاں پہ مرغ کی آواز کو بانگ کہا جاتا ہے ایکچوئل۔ لبریز بھرا ہوا، کوہسار پہاڑوں کا سلسلہ۔ کوہسار لکھتے ایسے نہیں ہیں، لکھتے اس کو کوہسار ایسے ہیں، لیکن شاعری میں وزن کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی شاعری میں جب ہم کوئی شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو اتار چڑھاؤ اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے کوہسار کا ورڈ لکھا گیا ہے۔ تشریح، ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک آسمان کی فضا اذان کی آواز سے گونج اٹھی، کیونکہ وہ نعرہ ہے کہ جس سے پہاڑ کے دل بھی دہل جاتے ہیں، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اے انسان تو اب غفلت کی نیند سے نکل کر روزگار زمانہ کی دوڑ میں شامل ہو جا۔